بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، کیونکہ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی پیش ہو جائے گی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیا کرتے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے کچھ گیہوں اور حابیل نے خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل کو کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی سازش سوچنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ تشریف لے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کی جان نہیں لی تھی۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس شیطان نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور وہ اپنے بے گناہ بھائی حابیل کا قاتل ٹھہرا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کریں۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڈھا کھودا اور اس نے اس مرے ہوئے کوے کو مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی غیر گزرا ہوں، اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ قابیل نے گڈھا کھودا اور اس کے اندر حابیل کی لاش دفنا دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے تو حابیل کو نہ پایا تو اسے بے حد تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا چھوڑ دیا۔ وہ روز روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاظ الغیاظ، اے پدر اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120
26 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے سبھی زندہ تھے۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بے حد خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ میں اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور شرک کیا، اور زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا، کہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ اختیار کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا خون ناحق بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصے اور حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور کوظ انسان کے لیے کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے کسی کا قتل نہ کیا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلایا تھا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے، گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ خواتین و حضرات، اس قصے کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تقویٰ اور خوف خدا ہے۔ محض انسان کی خواہش پر اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، اور حسد کی آگ انسان کے اپنے آپ کو جلا دیتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، وہ انتہائی نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے جان اور مال کو پیش کر دے۔ آج ہم محض کلمہ پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے گی، حالانکہ جنت کا حصول اللہ کو راضی کرنے پر منتظر ہے۔ قابیل نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ یہ بھول گیا کہ انسان کتنا ہی خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے، وہ خدا کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آج بھی انسان جرم کو چھپا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو بچا لیا ہے، جبکہ ابھی فیصلے کا دن آنا باقی ہے۔ قابیل نے حسد اور غصے، انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہوا۔ اکثر جرائم جذبات ہی قابیل نے حسد اور غصے، انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہوا۔ اکثر جرائم جذبات ہی کے تحت ہوتے ہیں۔ اگر انسان کچھ عرصے کے لیے اقدام کو مؤخر کر دے تو گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی علم ہوتا ہے نیکی کی بنیادی تعلیم ہماری فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے، اور اگر ہم ضمیر کی آواز کو نہ دبائیں تو بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو قتل کی وارداتیں عام ہیں، لیکن آج کا قاتل قابیل کے مقابلے میں زیادہ سباک ہے، کیونکہ اسے کوئی احساس جرم ہی نہیں ہوتا، جبکہ قرآن میں قتل عمد کی سزا اب بھی جہنم بتائی گئی ہے، اور فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک ڈیلی پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔